السلام علیکم، میں ہوں محبوب عالم. آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب اور فیس بک ڈیجیٹل چینل. آج ہمارے ساتھ ہیں ملک محمد عمران صاحب. ملک صاحب، اب آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. آپ نے میرے فیس سے اندازہ لگا لیا ہوگا کہ میں آج بڑا ہی خوش ہوں. مٹھائیاں تقسیم کر کے بیٹھا ہوں. گاڈ فادر کے لیے بہت اچھی خوشخبری ہے میرے پاس. نواز شریف کو نیب احتساب عدالت نے الاٹمنٹ ریفرنس سے بری کر دیا. ریکارڈ سے پتہ چلتا ہے کہ نواز شریف کو سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا گیا. سابق حکومت نے نیب کو نواز شریف کے خلاف ریفرنس بنانے پر مجبور کیا. مبارک ہو سر، کیا کہتے ہیں؟ سر بات دراصل یہ ہے کہ خیر مبارک. سب سے پہلے جو مٹھائی ابھی عوام کو کھانے کے لیے مل رہی ہے وہ بہت فریش ہے، اور اس میں اتنی زیادہ ریفریشمنٹ ہے کہ میں آپ کو کیا بتاؤں. کہ آپ یہ دیکھ لیں کہ جب یہ کیسز شروع ہوئے تھے، ٹھیک ہے، تو اس وقت جو ہے وہ نیب جو ہے وہ مطلب نیند کی گولیاں کھا کے سو رہا تھا کہ اس کو فورس کیا گیا حکومت کی طرف سے، تو یہ کیسز بنائے گئے. حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں، یہ کیسز پہلے سے تھے. ان کے آپسی کلیشز جو ہے وہ چل رہے تھے نیب کے. اب نیب نے سارا ملبہ جو ہے وہ حکومت پر ڈال دیا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ زیادتی ہے. اچھا ملک صاحب، اس کا مطلب یہ ہے کہ جس کی حکومت ہوتی ہے اور جب نیب کے اندر کیس چل رہا ہوتا ہے، اس کا مطلب ہے اس حکومت کی مرضی ہوتی ہے. جتنے بھی فیصلے ہوتے ہیں اس حکومت فیصلے کرتی ہے، اس کے بعد نیب کو فیصلے کرنے ہوتے ہیں. اسی حکومت کے کہنے پر سارے فیصلے کیے جاتے ہیں. اس کا مطلب تو یہی بنتا ہے پھر. جی بالکل، اس کا مطلب یہی بنتا ہے کہ ہم جو ہے وہ پارشل نہیں ہیں، امپارشل ہیں. تو اب دیکھ لیجئے کہ ظاہری سی بات ہے، آپ کسی کو بچانے کے لیے کوئی جھوٹ جب بولے گا تو اس کے جھوٹ کا کچھ نہ کچھ کہیں نہ کہیں سے جو ہے وہ پتہ بھی چل جاتا ہے کہ کیا سچ ہے اور کیا جھوٹ ہے. تو ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے 100 جھوٹ بولے جاتے ہیں. تو مسئلہ یہی ہے، ہمارے پاکستان کا سب سے بڑا المیہ ہی یہی ہے کہ اگر آپ خود سے کچھ کر بیٹھے ہیں تو اپنے آپ کو قصوروار نہیں مانتے، اور آپ سے اگر سرزد نہ ہو تو ملبہ کسی اور پر ڈال دیتے ہیں. مجھے ایک تو سمجھ نہیں آتی ملک صاحب، یہ پاکستان کے اندر کس طرح کا قانون ہے کہ جب حکومت ہوتی ہے تو نیب جو ہے وہ پکڑ دھکڑ کرتا ہے، کہتا ہے کہ یہ بڑا گناہگار ہے، سزائیں بھی مل جاتی ہیں. جب حکومت چینج ہوتی ہے یہی نیب آ کے کہتا ہے کہ بڑا جی بے گناہ تھا، سابقہ حکومت نے جو ہے ہمیں مجبور کیا تھا کہ ہم ریفرنس بنائیں. یہ کیا تماشا ہے پاکستان میں؟ یہ ساری گیم چلتی ہے جی الٹی، اور عوام کو دکھایا کچھ جاتا ہے اور ہوتا کچھ ہے. ان کے آپس میں ڈیل ہو جاتی ہیں اور بس جان چھوٹی. اس کا مطلب یہی ہے کہ نون لیگ پی پی والے ٹھیک ہی کہتے تھے کہ ہمارے خلاف جتنے بھی ریفرنس ہیں وہ انلیگل ہیں. ان کی باتوں سے یہی لگتا ہے. اب جس طرح کی یہ انہوں نے سٹیٹمنٹ دی ہے، جس طرح کا نیب احتساب عدالت نے فیصلہ دی ہے، یہ عوام کیا سمجھے اس کو؟ کس طرح کی انہوں نے ورڈنگ استعمال کی ہے، میں آگے آپ کو بتاتا ہوں کہ مرکزی ملزمان کو جو ریلیف ملا وہی نواز شریف کو ملنا چاہیے. اس حوالے سے قانون جو ہے واضح طور پر موجود ہے. مرکزی ملزمان کے ساتھ اشتہاری ملزم بھی اس سزا یعنی کہ اس ریلیف کا مستحق ہے. مطلب کہ جو شخص پاکستان میں ہے ہی نہیں، آپ نے اس کو بری کر دی ہے. اس کے خلاف ساری چیزیں جو ہیں وہ سابقہ حکومت کے پریشرائز کے تحت انہوں نے بنائی تھی. تو مزہ تو تب بتا کہ نواز شریف پاکستان میں ہوتا، پھر اس کے سامنے فیصلہ سنایا جاتا. جی بالکل، آپ نے صحیح فرمایا ہے. آپ نے یہ بات بالکل ٹھیک کی ہے کہ جب کوئی انسان چاہے وہ گنہگار ہو یا نہ ہو، اس کو عدالتوں کا سامنا کرنا چاہیے، تاکہ جو بھی فیصلہ ہے وہ عوام کے سامنے کھل کر آئے، اور یوں نہ ہو کہ کوئی بندہ لندن میں بیٹھا ہے اور آپ نے اس کو جی بری کر دیا اور تمام اس کے گناہ جو ہیں پچھلے معاف کر دیے ہیں، اور اس طرح سے معاف کیے ہیں کہ ورڈنگ آپ چیک کیجئے گا. اچھا ملک صاحب، اس فیصلے کے اندر مزید بھی کچھ چیزیں جو تحریر کی گئی ہوں میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں. نیب کو سابق حکومت کے کہنے پر ریفرنس بنانے پر مجبور کیا گیا تاکہ 3 بار کے وزیر اعظم کا سیاسی کیریئر جو ہے اس کو ختم کیا جائے. نواز شریف کو اشتہاری قرار دینے کی کارروائی جو ہے وہ قانوناً ٹھیک نہیں ہے. اب یہ دیکھیں، اگر مجھے لگتا ہے ایسے ہے، یہ سیاسی باتیں ہیں فیصلے. جب میں نے فیصلہ پڑھا تو بڑا مایوس ہوا کہ فیصلے اس طرح ہوتے ہیں. ایسا لگتا ہے جس طرح کسی، میں کہنا نہیں چاہتا، جس طرح کسی نون لیگ والے بندے نے بیٹھ کے یہ چیزیں لکھی ہوں. یار فیصلہ اس طرح لکھا جاتا ہے؟ بالکل فیصلہ اس طرح سے نہیں لکھا جاتا، اور یہ آپ کے سامنے ہے بائسنس. جس طرح سے یہ کہہ رہے ہیں کہ 3 بار منتخب جو وزیر اعظم ہیں، ٹھیک ہے، ان کو سیاسی انتقام کا سیاسی نشانہ. انتقام کا نشانہ بنایا گیا ہے. تو بات دراصل یہ ہے کہ اب یہ ورڈنگ سن کر یا جو نیوز ہے اسے سن کر یوں لگتا ہے جیسے کہ نواز شریف صاحب جو ہے نا وہ حج سے آئے ہوں اور سارے گناہ جو ہیں وہ معاف کروا کے آئے ہوں.
اب ملک صاحب آپ دیکھ لیں جس طریقے سے ان کے کیسز معاف ہو رہے ہیں، ان قریب آپ نواز شریف کا استقبال کریں گے، اور بلکہ ابھی سے آپ پھولوں کا آرڈر دے لیں، مٹھائیوں کا آرڈر دے دیں، کیونکہ ان قریب آپ کا جو لیڈر ہے وہ آنے والا ہے۔ جی یہ فیصلہ عوام نے کرنا ہے کہ کون کس کا لیڈر ہے، اور ان کو پھولوں کے ہار پہنائے جائیں گے، مٹھائی کھلائی جائے گی، یا کون سی مٹھائی کھلائی جائے گی تازہ تازہ گرم گرم منٹو سے، اب یہ عوام فیصلہ کرے گی۔ جس طرح بارش سے پہلے بادل آتے ہیں جی اور ہر عام خاص کو پتہ چل جاتا ہے کہ شاید اب موسم جو ہے تبدیل ہونے والا ہے، بارش آنے والی ہے، جی جس طرح عید سے پہلے ہم تیاری کرتے ہیں، مجھے لگتا یہی ہے کہ پاکستان جو ہے ان قریب نواز شریف کا استقبال کرنے والا ہے، جس طریقے سے یہ فیصلے آ رہے ہیں۔ جی استقبال ضرور کرے گا، لیکن اس میں یہ پتہ نہیں ہے کہ ریسپیز کیا ہوں گی، انڈے وغیرہ ہو سکتے ہیں یا کچھ ٹمیٹوز، اس طرح کی کچھ چیزیں بھی اب اس کے بارے میں کہا تو ملک کچھ نہیں صاحب جا سکتا۔ اب پاکستان کا ماحول اس طرح کا نہیں ہے کہ نواز شریف کو ریزسٹنس مطلب جی کہ دیں گے، جی کھلا ماحول ہوگا، چلیں دیکھتے حالات ہیں، آپ کے سامنے ہیں۔ دیکھتے ہیں۔ دل تو بہت زیادہ پریشان سا ہوتا ہے کہ پاکستان میں ہو کیا رہا ہے، اپنی مرضی سے فیصلے لکھے جا رہے ہیں، بلکہ ہاتھوں سے لکھے جا رہے ہیں اور لکھوائے جا رہے ہیں، ورڈنگ سے چیک ہوتا ہے۔ جائیدادیں کھولنے کا حکم دیا گیا، نواز شریف کو بری کر دیا گیا۔ جو اثاثے ہیں ان کے دوستوں کے، ٹھیک ہے، اس میں بھی آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ اثاثے جو ہیں وہ اب ان کے دوبارہ ان کو فریز کرنے کی جو تھی ایک، وہ بھی ختم ہو گئی ہیں سینکشنز۔ تو ٹھیک ہے، اوورآل نواز شریف صاحب کو بہت بہت مبارک ہو۔ تو المیہ ہے، دکھ کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے۔ میں یقین کریں اس فیصلے کے بعد، میں ویسے پہلے بھی جو ہے وہ نیب کے خلاف تھا کہ یہ فیصلے صحیح نہیں کرتے، لیکن اس فیصلے کے بعد مجھے یقین ہو گیا ہے کہ آئندہ کبھی بھی میں نے نیب کی نہ تو کارروائی دیکھنی ہے میڈیا پر، اور نہ ہی ان کی کوئی خبر دیکھنی ہے کہ آج جی فلاں ہو گیا، آج ہم نے اس کو پکڑ لیا، اتنے کروڑ ریکور کر لیے، یہ سارے جھوٹ پر مبنی ہوتے ہیں۔ ملک صاحب یہ فیصلہ مجھے پسند نہیں آیا سچ میں۔ یہ کسی کو بھی پسند نہیں ہے محترم، نہ ہی کسی کو پسند آئے گا، اور عوام کافی مایوس ہو چکی ہے، آپ اور میں بھی مایوس ہو چکے ہیں، عوام بھی مایوس ہو چکی ہے۔ اصل میں ملک صاحب میں یہ سوچتا ہوں کہ جتنے بھی سیاسی لوگوں کے کیسز نیب میں چل رہے ہیں، مزہ تو تب ہے کہ وہ اپوزیشن میں ہوں اور ان کے کیسز جو ہیں وہ مطلب ان کو بری کیا جائے، پھر مزہ آتا ہے۔ جب حکومت ہو ان کی پھر بری ہو جائیں، پھر ہمیں بھی پتہ ہے کہ کس طریقے سے وہ بری ہوتا ہے۔ مزہ تو تب آئے گا جب یہ عمران خان کے دور میں بری ہوتے، اب تو حکومت بھی ان کی ہے، اب ان کے کیا بری ہونا، کیا مزہ نہیں آیا قسم سے۔ کوئی مزہ نہیں آئے گا جی، ابھی اس ٹاپک کا تو آگے آگے دیکھتے ہیں ہوتا ہے کیا۔ اور اب میں دل کی بات کروں تو یہ سارا کچھ سننے کے بعد اور دیکھنے کے بعد، میں تو آج کا یہ پروگرام جو ہے وہ بھی بڑی بد دلی سے کر رہا ہوں۔ ملک صاحب یہی جو ریفرنس تھا یہ بہت پرانا ریفرنس تھا، اتنا عرصہ چلتا رہا، عدالتوں کا ٹائم ضائع ہوا، پیسے ضائع ہوئے، بالکل اس دوران کتنا پیشیاں ہوئی ہوں گی، کتنے اخراجات ہوئے ہوں گے۔ اگر یہ کیس شروع دن سے ہی بوگس تھا تو ختم کر دیتے، کیا ضرورت تھی پاکستان کی عوام کا پیسہ ضائع کرنے کی، ٹائم ضائع کرنے کی، اتنے عرصے کے بعد اگر یہی فیصلہ آنا تھا۔ بالکل درست فرمایا آپ نے، بس کیا کہہ سکتے ہیں جی، مجھے اب مزید تو دل نہیں کر رہا اس ٹاپک پہ بات کرنے کا۔ حاجی صاحب نواز شریف صاحب آ رہے ہیں، استقبال کے لیے تیار ہوں۔ صحیح بات ہے ملک صاحب، گزارش یہ ہے کہ جو قانون ہے وہ صرف غریب کے لیے۔ اب آپ نے دیکھا ہوگا انہوں نے اپنی مرضی کی ترامیم کی، جی قانون اپنی مرضی کا لے کے آئے، یعنی کہ جس طریقے سے ان کو قانون چاہیے تھا اسی حساب سے انہوں نے قانون کے اندر ترامیم کی، قومی اسمبلی کے اندر بل لے کر آئے، بل منظور کروائے۔ یہ کس طرح کا قانون ہے؟ آپ نے نیب کے اندر چند کروڑ کی جو کرپشن ہوگی اس کے اوپر کیس ہی نہیں بنے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ چند کروڑ کی کوئی بھی بندہ کرپشن مزے سے کر سکتا ہے۔ قسم سے یہ پاکستان دنیا کا واحد ملک ہوگا جس نے قانون کو اپنی چاہت، اپنی من پسند سے بنایا۔ حکومت آئے وہ اپنی مرضی کرے، ٹھیک ہے، اور جو بھی جج بیٹھے وہ اپنی مرضی کرے، بس یہی ٹھیک ہے، پھر ایسے ہی چلتا رہے گا نظام۔ صحیح بات ہے، جو حکومت آئے گی جتنی ان کے خلاف کرپشن ہوگی وہ اپنے خلاف قومی اسمبلی میں بل لائیں گے، اس کے اندر نرمی کریں گے اور نکل جائیں گے۔ پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ ملک صاحب کرپشن کا ہے، اسی طرح کرپشن جاری رہے گی تو ہم IMF کے ہمیشہ کے لیے مقروض رہیں گے۔ اب دیکھ لیں بنگلہ دیش آپ کے بعد آزاد ہوا ہے نا، اب اس کی حالت دیکھ لیں، اس کی معیشت دیکھ لیں،
کہاں پہنچ گیا ہے. بھارت دیکھ لیں, اس کی اتنی آبادی ہونے کے باوجود وہ کہاں پہنچ گیا ہے. اور پاکستان دنیا کا چوتھا بڑا ملک بن گیا IMF سے بھیک لینے والا. خان کے دور میں نیب نے کوئی اچھی کارکردگی کی نہیں. ایک شہزاد اکبر تھا ڈڈو چارجر, جی اس نے ہر PP کے نون لیگ کے بندے کو نیب کے اندر گھسیٹا, پیسے بنائے اور باہر چلا گیا. اب وہ کہتا ہے کہ میں پاکستان کا ہوں ہی نہیں, میری تو شہریت ہی باہر کی ہے. کتنی افسوس کی بات ہے. یہ عمران خان باتیں کرتا تھا, کچھ بھی نہیں کیا عمران خان نے نیب کے اندر. اب جب عمران خان سے سوال پوچھتے ہیں کہ آپ نے کیا کیا, جی میرے ہاتھ جو ہوتے ہیں وہ بندھے ہوئے تھے, نیب کو کوئی اور کنٹرول کر رہا تھا. یار خدا کے لیے, اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکومت دی تھی, کچھ کر جاتے, ہم آپ کو دعائیں دیتے. ہم جب سے پیدا ہوئے ملک صاحب سڑکوں کا یہی حال ہے, ٹوٹی پھوٹی ہوئی ہیں, سیوریج کا نظام بالکل نہیں ہے. بجلی بچپن میں بھی یہی تھا کہ 1 گھنٹہ آتی تھی 1 گھنٹہ جاتی تھی, اب بھی وہی صورتحال ہے. نہ گیس ہے پاکستان میں ہے کیا؟ 75-80 سال کے دوران ہم نے پاکستان کو کیا دیا ہے؟ چین کہاں سے کہاں پہنچ گیا ہے, بنگلہ دیش کہاں سے کہاں پہنچ گیا ہے. ہماری حالت آپ دیکھ لیں. ملک صاحب آپ تشریف لائے, آپ کا بہت شکریہ. نیب عدالت کے لیے صرف اتنا کہوں گا کہ انا للہ و انا الیہ راجعون. جہاں رہیں خوش رہیں, اپنا اور میرے چینل کا خیال رکھیے گا. پاکستان زندہ باد.